کون محب وطن ہے اور کون غدار؟ اس کا فیصلہ آپ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے میرا دل چیر کر دیکھا ہے؟ وہاں آپ کو کیا لکھا نظر آیا؟ یہی کہ میں غدار ہوں؟ کسی کا غدار کسی کا ہیرو ہوتا ہے۔ سب کے نزدیک غداری اور حب الوطنی کے الگ الگ پیمانے ہیں۔ کیسے کیسے لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، کیسے کیسے لوگوں پر مقدمات چلائے گئے، عدالتوں میں گھسیٹا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا، زبان بندی کی گئی، جلسوں سے خطاب کرنے سے روک دیا گیا، عوام میں جانے سے پابندی لگا دی گئی، تصویر دکھانا جرم قرار دے دیا گیا۔ لیکن کیا کوئی خوشبو کو پابند کر سکتا ہے کہ وہ باغ میں نہ پھیلے؟ مشک تو بہت چھپا کر رکھا جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں، یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو غدار قرار دے۔ اور آئین پاکستان غدار کس کو قرار دیتا ہے، اس بات کا تعین کون کرے گا؟ غدار کون ہے اور غداری کے خلاف کارروائی کا حق آئین کسے دیتا ہے؟ کیا عوامی جلسوں، چوراہوں، پریس کانفرنسوں میں غداری کے فتوے جاری کیے جا سکتے ہیں؟ فوج کے جرنیل غدار نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ فوج میں کورٹ مارشل کس لیے ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری عدالت نے کیسا فیصلہ دیا ہے؟ پھر کیوں جنرل مشرف پر آئین معطل کرنے کے فیصلے پر ان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا؟ ایک ایسے ملک میں جہاں ایک طویل عرصے تک فوج کی حکومت رہی ہو، وہاں ایسے مقدمات چلانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے حوصلہ چاہیے، وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، خصوصی عدالتیں لگانی پڑتی ہیں۔ اس مقدمے کو نمٹانے میں 5 برس لگے اور بالآخر 3 رکنی عدالت کے ججوں نے وہ حیران کن فیصلہ سنایا کہ مشرف غداری کے مجرم ہیں، انہیں سزائے موت دی گئی۔ مشرف ابھی زندہ ہیں، یہ فیصلہ بھی ابھی زندہ ہے۔ تاریخ دیکھے گی کہ ہم عدالتوں کے فیصلوں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے۔ کیسے چلے گئے؟ کون کون سہولت کار بنا؟ جیسے کسی فوج کا سپہ سالار غدار نہیں ہو سکتا کیونکہ ملک کی حفاظت کا پورا نظام اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اسی طرح ملک کا وزیر اعظم بھی غدار نہیں ہو سکتا کیونکہ عوام نے اسے ووٹوں سے منتخب کیا ہوتا ہے، اکثریت سے نوازا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک منتخب وزیر اعظم کا مقدمہ، غداری کا مقدمہ، ان پر انڈیا نوازی اور مودی کے یار جیسے الزامات کیوں لگے؟ کس نے لگائے؟ مجیب الرحمان کو بھی غدار قرار دے دیا تھا، اکثریت سے جیتا تھا، ملک پر حکمرانی کا حق رکھتا تھا، لیکن ہم نے اقتدار تو نہیں دیا اسے، غداری کا تمغہ دے دیا، جسے سینے پہ سجا کر وہ آزادی کا ہیرو بنا اور اپنی قوم کو ایک علیحدہ ملک دینے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان میں محب وطن اور غداروں کی فہرست بار بار بنائی جاتی ہے۔ جب بھی مفادات کا مرحلہ آتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو کل کے غدار محب وطن قرار پاتے ہیں، اقتدار ان کے پاؤں میں رکھ دیا جاتا ہے، وزارت اور سفارت سے نوازے جاتے ہیں۔ غداری اور حب الوطنی کے درمیان ایک باریک سی لکیر کا فاصلہ ہے۔ یہ لکیر کھینچنے والے نادیدہ ہاتھ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی مرضی سے یہ لکیر کھینچ سکتے ہیں، اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ سوال کرنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ لکیر اس وقت کیوں نہ کھینچی گئی جب جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف نے آئین توڑا تھا؟ آئین کی بالادستی کے لیے اٹھنے والے سیاسی رہنما اس لکیر کی زد میں کیوں آ جاتے ہیں؟ مولانا مودودی، فاطمہ جناح، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، صمد خان، خیر بخش مرری، بے نظیر بھٹو، عطاء اللہ مینگل، ولی خان، اکبر بگٹی، نواز شریف ملک دشمن اور غدار کیوں قرار پاتے ہیں؟ میں بار بار تاریخ کے جھروکے سے جھانک کر پیچھے دیکھتا ہوں، کہیں میں لکیر کے اس سمت تو نہیں کھڑا ہوں جو مجھے غدار قرار دے دے، لیکن غدار اور ملک دشمن قرار دینے سے پہلے، مجھے سزا دینے سے پہلے میرا دل چیر کر ضرور دیکھ لینا کہ کیا واقعی میں غدار ہوں۔